میں مہارت فراہم کرنا ہے۔ چھاتا برداری کی ٹریننگ کمانڈوز کی تربیت کی سب سے اہم کڑی ہے جو ایس ایس جی کو باقی مسلح افواج سے ممتاز کرتی ہے۔ زیر تربیت جوانوں کو پیراشوٹ ٹریننگ سکول میں چھاتا برداری میں 1 ماہ کی بنیادی تربیت دی جاتی ہے، جس میں ان کو اپنے مکمل ساز و سامان کے ساتھ جہاز سے چھلانگ لگا کر دشمن کے عقب میں جارحانہ کارروائیوں کے بارے میں سکھایا جاتا ہے۔ بعد میں منتخب جانبازوں کو فری فال، جمپ ماسٹر اور پاتھ فائنڈر جیسے ایڈوانسڈ کورسز بھی کروائے جاتے ہیں۔ ایس ایس جی کے لیے یہ بات بڑی باعث فخر و اطمینان ہے کہ یہاں اپنے جانبازوں کی ٹریننگ کے علاوہ بہت سارے ممالک کے اسٹوڈنٹس کو بھی اسپیشلائزڈ آپریشنز کی ٹریننگ دی جاتی ہے۔ ان ممالک میں سعودی عرب، سری لنکا، بنگلہ دیش، بحرین، مالدیپ، فلسطین، ترکمانستان، مصر، جاپان اور عراق شامل ہیں، جبکہ امریکہ، برطانیہ، ترکی، اردن اور چین کے ساتھ ایس ایس جی کی مشترکہ سالانہ مشقیں بھی منعقد ہوتی رہتی ہیں۔ اس ہماگیر اور ہمہ پہلو ٹریننگ کے بعد ہی ایک حقیقی اور پکا کمانڈو تیار ہوتا ہے۔ یہ سخت تربیتی مراحل کمانڈوز کو آہن و فولاد کے سانچے میں ڈھال دیتے ہیں، لیکن ایک ایسا آہن و فولاد جس کے سینے میں دل بھی دھڑکتا ہے، ایک ایسا آہن و فولاد جو زندگی کی تمام رونقوں، رعنائیوں، تفریحات و تقریبات میں بھی ایک عام انسان ہی کی طرح اسی جوش و جذبے سے شمولیت کرتا ہے۔ ملکی امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے میں ایس ایس جی کے کردار اور اس کی پیشہ ورانہ مہارت کے پیش نظر جناب صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان جنرل پرویز مشرف اس وقت کے چیف ایگزیکٹو آف پاکستان نے اپنے ایس ایس جی کے کرنل ان چیف بننے کی تقریب کے دوران 13 اکتوبر سن 2000 کو اپنے خطاب کے دوران کمانڈر ایس ایس جی کو اس مایہ ناز ہراول دستے کی بڑھوتری اور تنظیم نو کی سفارشات پیش کرنے کی خصوصی ہدایت دی۔ ایس ایس جی ایک فیملی ہے اور ایک ایلیٹ فیملی ہے، ایلیٹ فورس جس کو برگیڈیئر کی صاحب کہا، اور اس فیملی کا ایک فرد ہوتے ہوئے مجھے فخر ہمیشہ رہا ہے اور ہمیشہ رہے گا کہ جو کچھ بھی میں ہوں میں آدھا نہیں ہوتا اگر میں ایس ایس جی میں رہتا اور ایس ایس جی کے ساتھ رہتا۔ یہ صدر پاکستان کے ایس ایس جی میں گزارے گئے 7 سنہری سالوں اور اس فورس کے ساتھ گہری وابستگی کی ایک روشن علامت تھی۔ I have told the commander SSG also that I will look into the aspects of improving SSG's professional efficiency, certainly in as far as equipping SSG is concerned. So therefore, I shall in the background keep a close watch on the development of SSG. ایس ایس جی کے کمانڈوز کی تاریخ شجاعت و بہادری کی روشن تاریخ ہے، عظیم مارکوں کی تاریخ، کامرانیوں کی تاریخ، شہادت کی عظمتوں کی تاریخ ہے۔ 1965 کی پاک بھارت جنگ ہو یا 1971 میں مشرقی پاکستان میں دفاع وطن کا معرکہ، وطن کے خلاف دہشت گردی کا ارتکاب کرنے والوں کے خلاف کارروائی ہو یا ناگہانی آفات کے دوران عوام کی خدمت، ایس ایس جی کے کمانڈوز صف اول میں رہے ہیں۔ شجاعت و بہادری کی یہ داستانیں سابق مشرقی پاکستان سے رحیم یار خان تک، کھوکھرا پار سے سیالکوٹ اور کشمیر تک، شاہراہ کراکرم سے بلوچستان کے پہاڑوں تک، سندھ کے ریگزاروں سے سیاچن کے برفزاروں تک۔ اور شجاعت و بہادری کی ان لازوال داستانوں میں سے ایک داستان کیپٹن محمد اقبال کی ہے۔ یہ سیاچن کے برفزاروں میں 19,000 فٹ کی بلندی پر لڑے جانے والے مارکے کی کہانی ہے، عشق و مستی اور اسلام کے مجاہدوں کی سرفروشی کی کہانی ہے، وطن عزیز کی سرحدوں کی حفاظت کی کہانی ہے،
कैप्टन मोहम्मद इकबाल फरजंदे मादरे वतन जज्बे शौके शहादत से लबरेज मदद के लिए तैयार रहने वाली प्लाटून का कमांडर, वो दुश्मन की राना पोस्ट पर हमला करने वाली पहली 2 प्लाटूनों में तो शामिल न था, मगर सरफरोशी के लिए सरबकफ व तैयारो मुंतजिर था। जन्नाटे की बर्फबारी, खून जमा देने वाली सर्दी, कदम उखाड़ने वाली हवाओं के झक्कड़, सख्त संगलाख चिटाने और दुश्मन की अंधी गोलियों की बौछार, ये मुजाहिद तारीख रात में अपने 12 साथियों समेत आगे बढ़ा, क्योंकि हरावल प्लाटूनों के हमले के थोड़ी ही देर बाद कैप्टन इकबाल से मदद मांग ली गई। ये जिंदगी और मौत का मार्का था, पाकिस्तान की आन का मार्का था, इस्लाम के कले की हिफाजत में गैरतमंद लहू निछावर करने का मार्का था। हदफ के करीब पहुंचने तक इकबाल के साथ सिर्फ 4 सिपाही रह गए। इकबाल खुद भी शदीद जख्मी हो गए, लेकिन उनके कदम न रुके। सफेद बर्फ पर सुर्ख लहू की लकीरें अज़्म की एक लाजवाल कहानी लिखती रहीं। जख्मी हालत में इकबाल ने रस्से की मदद से बर्फ की ऊंची दीवार सर की। दुश्मन के मोर्चे से सिर्फ 15 गज दूर पहुंचकर निहायत दलेरी के साथ इकबाल ने रॉकेट फायर किया और बंकर के परखचे उड़ गए। दूसरे बंकर से 5 गज दूर दुश्मन के SOS फायर और मशीन गन के बर्स्ट से इकबाल शहादत की रिफतों से हमकिनार हो गया, लेकिन उसने अपना मिशन मुकम्मल कर लिया था। मेरे महबूब वतन तुझ पे अगर जाओ निसार, मैं ये समझूंगा ठिकाने लगा सरमाया तन। इस अजीम कारनामे पर कैप्टन इकबाल को हिलाल जुर्रत के एजाज से नवाजा गया। स्पेशल सर्विस ग्रुप के 215 अफसर और जवान अब तक सरजमीन वतन को अपना लहू दे चुके हैं। इनमें से 30 ने 1965 की जंग, 88 ने 1971 की जंग, 68 ने सियाचिन और 29 ने दीगर ऑपरेशंस में अपनी जानें निछावर की। दुश्मन को जला डाला है शोला बन के, बरहर गाँव पे तू फतह का नाला बन के। वतन की असमत व आबरू के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरजमीन वतन को अपना लहू देने वाले इन सरफरोशों को शुजाअत व बहादुरी के तमगों से नवाजा गया। SSG को अब तक 1 हिलाल जुर्रत, 27 सितारा जुर्रत, 44 तमगाए जुर्रत, 16 सितारा बसालत और 68 तमगाए बसालत मिल चुके हैं। और SSG के इन्हीं जांबाजों में से एक जांबाज का नाम है ब्रिगेडियर तारिक महमूद शहीद। ब्रिगेडियर TM शहीद SSG का वो तिलिस्माती किरदार है जो कौम के लाखों नौजवानों के दिलों में जज्बों की आंच बनकर दहक रहा है। 2 दफा सितारे जुर्रत हासिल करने वाले ब्रिगेडियर TM शहीद SSG के पुरअज़्म और बहादुराना किरदार की रोशन और ताबिंदा अलामत बन गए। आज भी TM शहीद अच्छे कमांडो के मॉडल के तौर पर जिंदा हैं। अल्लाह के फजलो करम से शुजाअत व बहादुरी और अज़्म हिम्मत का ये सफर जारी रहेगा। SSG पाक फौज के माथे का झूमर बनी रहेगी। वतन के दुश्मन इन मुजाहिदों की ललकार से इसी तरह कांपते रहेंगे।